تو صرف ایک بات یہ ہے وہ میں آپ کو سنا کر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ محترم سامعین کرام، مشہور کتاب ہے، مشہور حدیث کی مشہور کتاب ہے، روایت آتا ہے بخاری شریف میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت معرور بن سوید، حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مجھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا، جو صحابی رسول ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری اور ان کا غلام دونوں نے نیچے کم قیمت والا ایک لباس پہنا ہوا ہے، اوپر قیمتی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا اور عرض کی، اے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ دونوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ دونوں، آپ اور آپ کا غلام جو کم قیمت والا سے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کو آپ کرتا بنا کر اپنے غلام کو پہنا دیتے، اور جو اوپر اپنی قیمتی چادر پہن رکھی ہے، اس قیمتی چادر کو آپ کرتا بنا کر اب خود پہن لیتے، تاکہ آپ کا آقا ہونا اور اس کا غلام ہونا، ان دونوں میں فرق بھی رہ جاتا، اور یوں آپ کا ایک قیمتی کرتا بھی بن جاتا۔ اب دیکھیں عزیزان قدر، امام الانبیاء کے غلاموں، دیکھیں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس دور کا واقعہ سناتا ہوں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب و اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا کرتا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک واقعہ ایسا گزرا کہ میری ایک شخص سے بحث ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں میری ایک شخص سے بحث ہو گئی، اور میں نے اس سے کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی کہ میں نے اس کو طعنہ دیا کہ کالی ماں کے بیٹے، اور یہ شکایت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کیا سنا ہے، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے اندر اسلام دین رچ بس گیا، آپ پکے اور سچے عاشق رسول بن چکے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک جاہلانہ جاہلیت والا دور کی ایک بات ابھی تک باقی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں توجہ فرمائیں، اور وہ بات کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو نے ایک شخص کو کہا کہ کالی ماں کی بیٹی ہے، تو تو نے اس کو یہ طعنہ دیا، یہ جاہلیت والے دور کی بات ہے۔ اے ابو ذر غفاری، یہ بات ابھی تک آپ کے اندر سے نہیں نکلی۔ قربان جائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر
اور ان کے وہ اس اداب اور اخلاق پر جو آپ نے صحابہ کرام کو سمجھائی. اب دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح یہ بات اس بات کا افسوس ہوا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دے اور روایتوں کے اندر آتا ہے جس کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جس سے بحث ہو گئی تھی وہ شخص کون تھا؟ روایتوں کے اندر آتا ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ بھی صحابی رسول تھے. اب دیکھیں امام الانبیاء کے غلاموں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں. جب آپ نے یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ اے بلال اور بلال کے آگے جا کر زمین پر اپنا سر رکھ دیا. کس نے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے بلال میں تب تک اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اپنا پاؤں میرے سر پر نہ رکھ دے. اللہ اکبر, اللہ اللہ کے لیے. یہ ہے وہ نبی کے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے تعلیم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آداب و اخلاق کی تعلیم سیکھی. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا شکوہ کیا تو آپ کی عجزی انکساری دیکھیں کہ کس طرح آپ گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور جا کر اپنا سر زمین پر رکھا. فرمایا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب تک اپنا پاؤں میرے سر پر نہیں رکھیں گے تب تک میں اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا. اپنے عاجزی دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی انکساری دیکھیں. جب آپ نے یہ فرمایا, آگے بھی صحابی رسول تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کس قدر گوارا کر سکتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پر اپنا ان کے سر مبارک پر اپنا پاؤں کیسے رکھ سکتے تھے؟ آپ نے منع فرمایا, لیکن انہوں نے بار بار اصرار کرنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں مبارک پکڑا اور اپنے سر پر لگا لیا. اس قدر ان کی وہ معافی تلافی ہو گئی. تو آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کس قدر انہوں نے عاجزی اختیار کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معروف بن سوید کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم تھی, یہ ان کا اخلاق و آداب ہمیں سکھانا تھا کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یا جو تمہارے نوکر ہیں انہیں اللہ پاک نے تمہارے متحد کر رکھا ہے. اپنے آپ کو کبھی ان سے اونچا اور ان سے بلند مت سمجھنا. ان کے سارے اور عاجزی کے ساتھ جو خود پہنو اس کو بھی پہناؤ اور جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے. اس لیے میں نے جو قیمتی لباس خود پہن رکھا ہے اپنے غلام کو بھی وہ میں نے لباس پہنا رکھا ہے, اور جو کم قیمت والی چادر میں نے اوڑھ رکھی ہے اور یہی چادر میں نے اپنے غلام کو بھی اڑوا رکھی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوثیہ. تو دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیار کے خلاف آپ کی تعلیم کا اثر دیکھیں کہ وہ نبی رسول جو ہے ان کے دل صحابی رسول کس قدر آپ کی پیروی کیا کرتے تھے. آپ کی تعلیم, آپ کی دی ہوئی تعلیم کر کس قدر آپ جو ہے نا عمل کرتے تھے. جب آپ نے یہ حضرت عمیر حضرت معروف بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا, پھر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں وہی جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی
یہ وہی قریب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے جو اپنے سے دوسرے کو بڑھ کر سمجھے، یعنی کہ آپ جس کو بھائی بنا رہے ہیں یا اپنا غلام بنا رہے ہیں، آپ اس کی قدر بھی اس طریقے سے کریں، جو چیز آپ چاہتے ہیں اس بھائی کے لیے بھی اس طریقے سے آپ پسند فرمائیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی یہ شان تھی، پھر صحابہ کرام کی شان دیتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو غلام ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے غلام نہیں تھا، جو نوکر ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے نوکر نہیں تھا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ وہ پیدا ہوا وہ نوکر نہیں تھا، اللہ پاک نے اس کو نوکر بنا دیا، اور جو غلام تھا وہ پیدا ہوا غلام نہیں تھا، اس کو اللہ پاک کی ذات سے غلام بنایا ہے۔ لیکن تم اپنے سے کسی کو کم تر نہیں سمجھو، کوئی جوتی دینے والا موتی ہے اس کی قدر اتنی ہی کرو جتنی تم اپنے بھائی کی کرتے ہو، کوئی بال کاٹنے والا نہیں ہے تم اس کی قدر بھی اس طریقے سے کرو جس طریقے سے تم اپنے بھائی کی کرتے ہو، کوئی بچے پہ کام کرنے والا مزدور ہے اس کی قدر بھی تم اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے اپنے بھائی کی قدر کرتے ہو۔ یہ ہے یا آقا علیہ السلام کی شان، اور ان کے جو غلاموں کو آپ علیہ السلام نے اداب و اخلاق سمجھے، یہ وہ ان کا طریقہ ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین عزت والا شخص وہ ہے اللہ کے نزدیک جو پرہیزگار ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کس قدر نفسہ نفسی کے اندر موجود ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس پاور ہے، اس کے پاس پاور نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے بس میرا طریقہ کار صحیح ہے، اس کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے جو ہمیں قرآن مجید والفرقان حمید میں سے ملا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اسی پر عمل کر کے دیکھیں اور دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی عمل کرانے کی ترغیب دیں۔ تو دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔